بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس عظیم ہستی کے باپ ہیں جو باعث تکوین کائنات ہے، جو فلک نبوت اور رسالت کا آفتاب المحتاب ہے، جس نے اپنی شبانہ روز و محنت سے انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ اس کے رب سے جوڑ دیا، جس نے اپنی نگاہ کرم سے جہاں بے انسانیت کو حیات جاوداں سے بہرہ ور کیا۔ ایسی بے مثال اور بے نظیر ہستی کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے۔ آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ زمزم کی کھدائی کے وقت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا حارث تھا، جو چاہے زمزم کی کھدائی میں ان کے ساتھ شریک تھا۔ جب چاہے زمزم کی کھدائی کے وقت سارے قریش مکہ آپ سے لڑائی پر تیار ہو گئے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی افرادی قوت کی قلت کا احساس ہوا۔ اس وقت انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عنایت فرمائیں اور وہ میری زندگی میں ہی جوان ہوں تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں خدا کی راہ پر قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ جب آپ کے بیٹوں کی تعداد 10 ہو گئی اور وہ سب جوان ہو گئے تو آپ کو اپنی نظر پوری کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اپنے سب فرزندوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی نظر کے بارے میں بتایا۔ سب بیٹوں نے بڑی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سر جھکائے اور بصد ادب عرض کیا، اے ہمارے پدر بزرگوار، ہم حاضر ہیں، آپ اپنی نظر پوری کیجیے۔ حضرت عبد المطلب کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ اپنے کس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ انہوں نے قرآن اندازی کا روایتی طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، اپنے سارے بیٹوں کے نام ایک تیر پر لکھے اور یہ تیر فال نکالنے والے کے پاس لے گئے۔ فال عبداللہ کے نام کی نکل آئی۔ باپ کو بیٹے تو سبھی پیارے ہوتے ہیں، لیکن حضرت عبد المطلب کو عبداللہ بہت ہی پیارا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قریش مکہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عبد المطلب ہاتھ میں چھری لیے اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کی طرف بھاگے اور انہیں عبداللہ کی قربانی دینے سے باز رکھنا چاہا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اس کی نظر پوری کر کے رہوں گا۔ قریش نے کہا کہ اگر آج آپ نے اپنا بیٹا قربان کر دیا تو باقی لوگ بھی آپ کی تلقین شروع کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ کے ماموں نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنے بھانجے کو قربانی کی بھیڑ نہیں چڑھنے دیں گے اور اگر اس کے بدلے اپنا سارا مال بھی دینا پڑے تو وہ مالی قربانی دے کر اپنے بھانجے کی جان بچا لیں گے۔ قریش مکہ نے مل کر حضرت عبد المطلب کو اس بات پر مادہ کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ عبداللہ کے بدلے جانور کی قربانی قبول فرما لے، جیسا کہ ان کے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حکم کے وقت اللہ تعالیٰ نے خود مینڈے کی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قرار دی تھی، تو وہ عبداللہ کی قربانی نہیں کریں گے۔ قریش کا ایک وفد یثرب کی ایک مشہور عرافہ خاتون کے پاس گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ خاتون خیبر گئی ہوئی ہے۔ قریش اس کی تلاش میں خیبر پہنچ گئے اور اپنا مسئلہ پیش کیا۔ خاتون نے سن کر کہا کہ کل آنا۔ وہ دوسرے روز گئے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے آدمی کی دیت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 10 اونٹ ہیں۔ خاتون نے کہا کہ واپس مکہ معظمہ جا کر ایک طرف لڑکا اور دوسری طرف 10 اونٹ کھڑے کر کے فال نکالو۔ اگر فال اونٹوں پر نکل آئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے بدلے 10 اونٹ قبول فرما لیے۔ وہ 10 اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دو، لیکن اگر فال لڑکے کے نام بھی نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو اور ایک طرف لڑکا اور دوسری طرف 20 اونٹ کھڑے کر کے فال نکالو۔ اگر اس بار بھی فال لڑکے کے نام کے نکلے تو 10 اونٹ مزید بڑھا دو۔ اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ حتیٰ کہ فال اونٹوں پر نکل آئے۔ مکہ معظمہ واپس آ کر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کیا اور دوسری طرف 10 اونٹ کھڑے کر کے فال نکالی۔ فال عبداللہ کے نام کی نکلی۔ انہوں نے 20 اونٹ کھڑے کر کے فال نکالے تو پھر فال عبداللہ کے نام کی نکلی۔ وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو فال اونٹوں پر نکل آئی۔ اس دوران حضرت عبد المطلب مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ وہ عبداللہ کے بدلے میں اونٹوں کی قربانی قبول فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ علامہ ابن طبری تاریخ الامم الملوک میں لکھتے ہیں کہ قریش نے کہا کہ عبد المطلب اب تمہارے رب کی رضا پوری ہو گئی، لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جب تک میں 3 مرتبہ قرآن اندازی نہ کر لوں مجھے اطمینان نہ ہوگا۔ چنانچہ دوبارہ ان 100 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرآن اندازی ہوئی۔ اس مرتبہ بھی قرآن اونٹوں پر نکلا۔ پھر تیسری مرتبہ قرآن اندازی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تیسری مرتبہ بھی قرآن اونٹوں پر نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے فوراً 100 اونٹ قربان کر دیے۔ اسی روز میں قریش میں آدمی کا خون بہا 100 اونٹ قرار پائی۔ اسلام کے نزول کے بعد رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آدمی کا خون بہا وہی 100 اونٹ برقرار رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18-20 سال کی تھی۔ عنفوان شباب کا عالم اس پر تقویٰ و پارسائی کے سبب بلا کی کشش حسن و جمال کا پیکر نظر آتے۔ شرح مواب لدینہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ قریش میں ایک تبندہ نور تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی قبول فرمائی تو ان کی شہرت ہر گھر پہنچ گئی۔ اب حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے اور حسین بیٹے عبداللہ کی شادی کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبد المطلب کی حقیقت شناس نگاہ نے جس خوش نصیب لڑکی کو یہ اعزاز بخشنے کا فیصلہ کیا وہ قریش کے معزز خاندان بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی نور نظر، پیکر حسن و جمال، پاکیزہ سیرت کردار کی ملکہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔
جب حضرت عبد المطلب نے حضرت وہب سے اس رشتے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اسے اپنے لیے بڑا اعزاز جانا اور بلا پس و پیش اظہار رضامندی کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ لڑکی کے والد وہب بن عبد مناف اس وقت وفات پا چکے تھے اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بزرگ چچا وہب کی نگرانی اور کفالت میں تھیں، جنہوں نے اس رشتے کو بخوشی قبول کیا۔ نکاح کے بعد عربوں کے رواج کے مطابق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 روز تک اپنے سسرال میں رہے اور چوتھے روز دلہن کے ساتھ اپنے گھر آ گئے۔ شادی کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے ایک حبشی کنیز لائے جس کا نام برکت اور کنیت ایمن۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا تو حضرت عبداللہ بھی مال تجارت لے کر اس قافلے کے ساتھ شامل ہوئے۔ شام سے واپسی کے بعد جب قافلہ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں عبداللہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ قافلہ جب مدینہ پہنچا تو آپ کی طبیعت مزید ناساز ہو گئی۔ ان کے ساتھی چند روز تک ان کی صحت کی بحالی کے انتظار میں مدینہ میں ٹھہرے، لیکن آپ نے قافلہ والوں کو مکہ معظمہ جانے کے لیے کہا۔ قافلہ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دادی کے خاندان بنو نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ جب قافلہ مکہ معظمہ پہنچا تو عبد المطلب قافلے میں اپنے بیٹے کو نہ پا کر پریشان ہوئے۔ قافلہ والوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے بارے میں بتایا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ اپنے بھائی کی تیمارداری کرے اور جب وہ صحت یاب ہو تو اسے اپنے ساتھ لے کر مکہ لوٹ آئے، لیکن حارث کو اپنے بھائی کی تیمارداری کا موقع ہی نہ مل سکا اور ان کے بھائی ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ آپ تقریباً 1 ماہ تک بیمار رہے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ جوان سال عبداللہ کے انتقال کی خبر جب مکہ پہنچی تو نہ صرف تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا بلکہ مکہ معظمہ میں کہرام مچ گیا۔ اس شدید صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رونق فروز ہوئے۔ تو یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔